السلام علیکم، میں غلط یوٹیوب چینل پر جاوید چودھری خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر داخلہ نے اب اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ صوبے بننے چاہیے، انتظامی یونٹ بننے چاہیے، ورنہ یہ موجودہ سسٹم جو ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے اور اس کو کولیپس کر گیا ہے یہ سسٹم۔ اور یہ صورتحال کا اظہار انہوں نے مقامی ہوٹل میں لاہور میں تاجروں کے ایک اجتماع سے، جس میں وکلا برادری کی بھی کثیر تعداد، ایس این خون اور اعجاز گہور اور تاجر برادری کے نمائندے کے سب موجود تھے، تو انہوں نے اس بات کا کھل کے اظہار کیا کہ اب اس سسٹم کو کچھ تبدیل کرنا پڑے گا، اور جیسا کہ یہ سسٹم کی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے تو اس حوالے سے لگتا ہے کہ ان کے جوڑ توڑ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اور محسن نقوی نے پہلی مرتبہ سیاسی طور پہ یہ اظہار خیال کیا ہے، اور یہ کہنا کہ ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی حال میں، تو یہ زرداری صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی تو یہ بھی اس سسٹم کے فیل ہونے کی اور اس کو صحیح کرنے کے حوالے سے بھی یقیناً اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں کیونکہ جو نئے مطالبات ہیں کہ جناب صوبہ بننا چاہیے، یہ بنتے، تو یہ مطالبات پورے پاکستان لیول پہ پورے پاکستان لیول پہ پورے پاکستان لیول پہ یہ انتظامی یونٹ اب بنائے جائیں گے، اور اس میں تاجر برادری نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، جو وہاں ان کے رہنماؤں نے خطاب کیا ایک سمٹ میں، کہ ہمیں بھی اس میں سینیٹ میں بھی سیٹیں دی جائیں اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، جو تقریباً لگ بھگ ان کی اگر سیٹیں دی جائیں تو 64 کے قریب ان کی سیٹیں اس حساب سے بنے گی۔ بہرحال یہ محسن نقوی کا یہ کہنا کہ انتظامی یونٹ اور یہ سسٹم کلیپس کر گیا ہے اور وہ سیدھا ہو گیا ہے، تو اگر یہی چلاتے رہے تو کل بھی آنے والے 10 سال میں بھی ایسے ہی حالات ہوں گے۔ تو یہ تمام بات غمازی کرتا ہے کہ محسن نقوی ویری امپورٹنٹ پرسن ہے اس حکومت میں، بلکہ ابھی بھی آئی پی کے ہیں ان کو، اور وہ آنے والے دنوں میں وہ کچھ تبدیلی کے بھی خواہاں ہیں۔ تو یہ تبدیلی کی یہ مزاج جو ہے اوپر پوری ریاست کا، اور اس سلسلے میں ایسی آوازیں پہلے بھی اٹھی ہیں۔ عامر محمود جو ہیں، جو بلدیات کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی ترامیم لائی، اور یہ صوبے کی بات انہوں نے ہی کراچی میں کہی تھی۔ تو یہ لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ اسی اس میں پورا بھی ہو جائے گا، اور ایم کیو ایم والے بھی جو مطالبہ کر رہے تھے وہ انہی کے ہی اشارے پہ کہا جائے یا ان کی منشا کو سن کے وہ کر رہے تھے۔ اور بلوچستان میں بھی صورتحال سے کچھ تھوڑا سا کمی، صورتحال میں جو وہ وہاں انتشار ہے وہ کمی پیدا ہوگی، اور اس حوالے سے جو صوبے ہیں، جو مجوزہ صوبے ہیں جو پہلے نہیں بنے کسی وجہ سے، وہ انتظامی کہیں بنا دیے جائیں گے تو اس سے ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو نون لیگ پیپلز پارٹی کا، یہی اس بات کو مانے گا اور یہی ترامیم ایوان میں لائے گا، اور آئینی طور پہ جو منظوری کے بعد یہ تمام سیٹ اپ بنایا جائے گا۔ تو بہرحال انہیں کو یوز کیا جائے گا، اور آگے پیچھے کوئی تبدیلیاں کر کے ان کو منایا بھی جائے گا اس صورتحال میں۔ اور لازمی کچھ زرداری صاحب بھی لو اردو کی پالیسی پہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ اس کے عادی ہیں، تو آنے والے دنوں میں زرداری صاحب بھی کچھ سسٹم سے اگر کچھ ایسی تبدیلی آئے گی تو وہ پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں، صدر پاکستان ہے، تو لازمی وہ اس پہ کچھ لو دو کی پالیسی کے تحت ہی عمل درآمد کریں گے۔ لازمی ایم کیو ایم کو بھی اس میں پورا جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم پورا نہیں ملے گا، مگر بہرحال ایم کیو ایم کا مطالبہ بھی کسی حد تک شاید آنے والی 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس میں، اور اس کو لایا بھی اسی صورت میں جائے گا، یہ تمام گروپوں کی رضامندی ہوگی۔ ایسے نہیں لایا جائے گا کہ فلاں کو ناراض کرو فلاں، کیونکہ یہ جو رب و لہجہ وزیر داخلہ کا لگ رہا تھا تو وہ یہ تھا کہ اتحاد کی فضا قائم کر کے ان تمام لوگوں کو اس سیٹ پہ بٹھایا جائے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ انتظامی یونٹ صوبے بنائے جائیں۔ لازمی صوبے کا مطالبہ ایم کیو ایم کا بھی ہے، اور ایم کیو ایم کے جو تینوں گروپ ہیں وہ اپنی اپنی شکل میں کر رہے ہیں، تو اپنے اپنے انداز میں، کہ کسی کا یہ ہے کہ وہاں سے وہاں تک ہو، کسی کا یہ ہے کہ
جنوبی صوبہ ہو تو کوئی یہ اس طرح کے مطالبات ہیں، اور کسی حد تک تم لندن کے لوگ بھی اس حوالے میں رضامند ہیں۔ تو یہ پیغام، اور پھر بلوچستان کا جو صورتحال ہے اس میں بھی اگر دو لسانی صوبہ اس کو بنا دیا جائے گا تو اس میں بھی کافی حد تک یعنی کہ انتشار کے کم ہونے کے امکانات ہیں۔ لازمی ان کو وہ ٹیبل پہ لوگوں کو بٹھائیں گے، وہاں کے سرداروں کو، اور وہاں کے جو پٹھان برادری ہے اور اپر بلوچستان اور لوور بلوچستان، تو یہ صورتحال لگتا ہے کہ کچھ فیصلہ وزیر داخلہ آگے کرنے جا رہے ہیں، اور اسی اسمبلی سے کروائیں گے۔ لازمی تمام سیاستدانوں کو اعتماد میں بھی صورتحال سے لیا جائے گا، اور بلوچستان کے صورتحال پہ بھی کوئی مثبت قدم اٹھایا جائے گا۔ تو یہ آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ ایسے فیصلے بہتر نظر آئیں گے جو شاید ایم کیو ایم کو بھی پسند آئیں، اور ایم کیو ایم کو راس آئیں، اور ایم کیو ایم کی سیاست کے لیے بھی تقویت کا باعث بنے۔ اب ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی پھر اس میں سندھ کے جو لوگوں کو اگر زرداری صاحب کو اعتماد میں لیا جائے گا تو زرداری صاحب سندھ کے لوگوں کو کسی حد تک اعتماد میں لے کے یہ کام کریں گے۔ لازمی قوم پرست جماعتیں کچھ آگے پیچھے اگر ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوا یہ تمام چیزیں تو شور مچائیں گی، تو ان کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے یعنی کہ جو ادارے ہیں وہ ریاستی ادارے، ان کی بھی یہی منشا ہے۔ لازمی جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، آپ یہ معمولی نہیں ہے، اور ان کو یہ سب دنیا جانتی ہے کہ کتنی ریاست کی بھی حمایت حاصل ہے، جو حکومت میں بھی ہے، پھر وہ صحافی بھی ہیں، اور یہ وہ پی سی بی کے بھی چیئرمین بھی ہیں۔ تو یہ تمام جو عہدے ہیں ان کے پاس، تو یہ مضبوط انسان کی علامت ہوتے ہیں، اور وہ مضبوط انسان آنے والے دنوں میں کچھ فیصلے کرنے جا رہا ہے جو ایسا فیصلے ہوں گے جو تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے کیے جائیں گے، اور اعتماد میں لے کے کہیں گے تو اس سے ہی فضا بہتر رہے گی۔ اور اگر کوئی چھوٹے موٹے عناصر، تمام لوگ تو کبھی بھی پاکستان میں اعتماد میں نہیں ہوتے، تو وہ جو سر اٹھائیں گے تو پھر ان کے لیے لازمی ڈنڈا بھی موجود ہے پیچھے ریاست کا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ تمام صورتحال کو حل جو کیا جا رہا ہے، وہ یہ تمام سوچ جو پیدا ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ آزاد کشمیر میں بھی صورتحال بڑی ایسی دیکھنے میں آئی، گمبھیر صورتحال، اور اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی ہے، صوبہ سندھ میں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، صوبہ پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، تو یہ پہلے بھی آوازیں اٹھ چکی ہیں، سرائکی صوبہ، باولپور صوبہ، پھر ہزارہ وال صوبہ، پھر کراچی کی طرف سے سندھ میں صوبے کا یہ سلسلہ، تو آوازیں بلند ہو ہی رہی ہیں، اور یہ مسئلے کا حل بھی ہے عام لوگوں کے لیے، جو عام شہری ہوتے ہیں اپنے مسائل کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی حل ہے۔ پھر لازمی بلدیاتی نظام بھی اس میں تبدیل ہو جائے گا آپ کی دہلی پہ، پھر نئی سیاسی قیادت بھی پیدا ہوگی، اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ جو خاندانی سیاستیں ہیں، یہ خاندان ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تو وہ اس سے یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ سیاست بھی، خاندانی سیاست بھی کم ہو جائے گی، یعنی کہ صوبے بن جائیں گے، تو اس صوبے میں تو اس کی خاندان کی حکومت چل رہی ہے ایسا نہیں، لازمی اگر دوسرا خاندان ہوگا تو نئی سیاسی خاندان بھی پیدا ہوں گے، سیاستدان بھی پیدا ہوں گے، اور یہ اچھی یعنی کہ تبدیلی آئے گی، اور دہلی اس پہ یعنی کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس میں وہ بھی پیش کیا جائے گا، تو دہلی اس پہ انصاف ملے گا عام آدمی کو، تو پاکستان کا حل، بہترین حل جو ہے محسن نقوی نے سوچا ہے، اور اگر اس پہ وہ امپلیمنٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ان کو قوی امید ہے، اور اسی اسمبلی سے کرائیں گے، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہی اور ایم کیو ایم جو ہے یہ تمام مل کے اس کو پائے تکمیل پر پہنچائیں گے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، نظر یہ آتا ہے مستقبل کو۔ بہرحال اگر پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ ہے تو یہ فیصلہ جلد سے جلد ہونا چاہیے، اور لازمی ایم کیو ایم کا بھی دیرینہ مطالبہ بھی ہے، اور تمام پاکستان کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں مختلف صوبوں کی، ان کے بھی ویسے مطالبات ہیں کہ پنجاب میں بھی ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا ہزارے وال کا وہاں، پھر کے پی کے میں، یہ تمام چیزیں بلوچستان، تو یہ چیزیں ہیں، تو اب ان کو یہ فیصلے کرنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ممکنات میں 28 ترمیم کو فوری طور پر باہمی رضامندی سے لایا جائے، جو یہ فیصلہ تمام پاکستان کے عوام کو منظور ہو، اور اس سے کوئی مزید انتشار نہ پھیلے۔ تو بہرحال ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ جلد سے جلد فیصلہ کر لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔